حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جن کی دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کیا کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے، مار مار کر تھک جاتے تو کہتے جب دم لے لوں گا پھر جب سستا لوں گا تو پھر ماروں گا، اتنے سخت دل انسان تھے۔ آپ مجھے بتائیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس سخت دل کو نرم دل میں تبدیل کرنے والی چیز تھی تو وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے دل نرم ہو جاتا تھا، دل نرم ہو جاتا تھا، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل کی حالت بدل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کرنا، یہ جو ہے دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ اس دلوں کی جو سختی کا سب سے پہلا سبب ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غفلت، اللہ رب العالمین کو بھول جانا یہ دلوں کی سختی کا سبب ہے۔ جہاں رب العالمین کو بھول جانا دلوں کی سختی کا سبب ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا، یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے، دلوں کی نرمی کی وجہ ہے۔ دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے دل نرم پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومن تو وہی لوگ ہیں، مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ رب العالمین کی یاد سے جن کے دل دہل جاتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں مومن ہوتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کا ذکر سننے کے بعد، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے بعد اپنے دلوں کو جو ہے نرم کر لیتے ہیں وہی دل مومن ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جس دل میں اللہ کی یاد بستی ہو وہ دل حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے، اور وہ دل انسان کو نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ دل انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، وہ دل انسان کو اللہ کی طرف پھیر دیتا ہے۔ مشہور واقعہ ہم تمام جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اپنے خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کو حسین جمیل خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے، گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ اللہ کو یاد کر کے وہ اس گناہ سے بچ جاتا ہے، رب العالمین اس نوجوان کو اپنے خصوصی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے اور اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، دل کی اصلی حالت پر لا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک امت کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 لوگ ایک راستے سے گزر رہے تھے، سخت بارش ہونے لگی، شدید بارش سے بچنے کے لیے وہ لوگ ایک غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اور جب غار میں چلے جاتے ہیں تو ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آ کر اس غار کے منہ پر لگ جاتی ہے، جس سے غار کا جو ہے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ 3 لوگ اس غار کے اندر
بند ہو چکے ہیں، اب کوئی سہارا، کوئی مدد کرنے والا ان کے پاس نہیں ہے، تینوں آپس میں مل بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے ہیں کہ چلو ہم اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتے ہیں، اپنے کسی نیک عمل کو یاد کر کے ہم اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اس نیکی کو، اس عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں راستہ عطا فرمائے گا۔ 3 لوگ تھے، اس میں سے ایک تھا جس نے والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کی تھی، حسن سلوک کیا تھا، اس نے اپنی نیکی کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کیا، اللہ رب العالمین نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا۔ ایک اور آدمی تھا کہ جس نے، ایک مزدور اس کے پاس آیا، اس نے کام کیا اور اس کے بعد جب اجرت لینے کا معاملہ تھا، دونوں میں بحث و تکرار ہو گئی، وہ اس مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا، اس اجرت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد، ایک مدت کے بعد جب واپس آتا ہے، لوٹتا ہے اور اپنی اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، تو وہ جو اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی اجرت کو اس نے تجارت میں لگایا تھا اور بہت بڑے جانوروں کا ایک ریوڑ تھا، وہ بتا کر کہتا ہے کہ یہ سب لے لو، یہ تمہارا ہی ہے، یہ تمہارا ہی ہے۔ اس کی اجرت کو سنبھال کر جو اس نے اس کو واپس لوٹایا، اس نیکی کو جو ہے یاد کر کے اس نے اللہ سے دعا مانگی اور چٹان جو ہے تھوڑی سی اور ہٹ گئی، سرک گئی، راستہ بنا۔ ایک تیسرا آدمی جس نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اس کی نیکی یہ تھی، اس کا عمل یہ تھا کہ اس کی چچا زاد بہن اس کے پاس آتی ہے جو مجبور ہوتی ہے، مجبوری کی حالت میں وہ اپنے چچیرے بھائی سے مدد مانگنے کے لیے آتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا لیکن ساتھ میں تمہیں جو ہے میری اس خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ بدکاری کا وہ ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ عورت مجبور تھی، وہ مجبوری کی حالت میں اس کی بات کو مان بھی لیتی ہے اور اپنی ضرورت جو ہے، وہ جو پیسہ جس چیز کی اس کو ضرورت تھی، وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتی ہے۔ جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے کہ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور برائی سے بچ جا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور برائی سے بچ جا۔ وہ انسان کہتا ہے کہ جیسے ہی اس نے مجھ سے اللہ کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈر، برائی سے بچ جا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا، میرا دل نرم پڑ گیا اور اس کے بعد میں اس گناہ سے، اس برائی سے بچ گیا۔ اس عمل کو وہ یاد کر کے اللہ کے سامنے وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے اور وہ چٹان ہٹ جاتی ہے، تینوں کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو ہے ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے، اللہ کی یاد ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے، اللہ کے ذکر سے دل نرم پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے بنیں اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کو جب ہم یاد کریں اس سے امید بھی ہو، اس سے خوف بھی ہو، اللہ رب العالمین سے جو ہے اس نے ظن رکھتے ہوئے انسان اللہ کو یاد کرے، وہیں پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بھی اپنے دل میں بٹھائے، ہر طرح سے رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کے جو ہے ذکر کی طرف دعوت دیتا ہے، قرآن مجید اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی اپنی نعمتوں کو یاد دلاتا ہے کہ میرے بندو یاد کرو، میں نے یہ نعمت بھی تم پر کی ہے، میرے بندو میری اس نعمت کو بھی یاد کرو، میرے بندو میری اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں دیکھو اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ رحمان میں آیتوں کو، اللہ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے دل نرم پڑتے ہیں اور اس طرح سے یہ دلوں کی نرمی کا ایک سبب بنتا ہے۔
اسی طرح سے ایک دوسرا سبب، گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دینا، قرآن مجید سے غفلت برتنا یہ دلوں کی سختی کا ایک سبب ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کرنا، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، اس سے دل نرم پڑتے ہیں، یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ ہی ہے جس نے بہترین بات کو، بہترین کلام کو نازل کیا، یعنی کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کتابا متشابہا مثانی، وہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی آیتیں، تکرار کے ساتھ آنے والی آیتیں ہیں۔ کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسی کتاب ہے، اس کی ایسی آیتیں ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کی تلاوت سے، اس کتاب کی آیتوں کی وجہ سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے خوف کھانے والے ہوتے، جو اپنے رب سے خشیت اختیار کرنے والے ہوتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیں، قرآن مجید کی آیات میں غور کر کے دیکھیں، تدبر کر کے دیکھیں، ایک ایک آیت ہمارے جو ہے جسموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، اور اس طرح سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ ہمارے دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ثم تلین جلودہم، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑتی ہیں، وقلوبہم، ان کے دل نرم پڑتے ہیں، الی ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کی طرف ان کے دل مائل ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے دل نرم ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو دلوں کو تو آپ چھوڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهم خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن مجید اتنی تاثیر سے بھرا ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، دل تو دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو، اس کی آیتوں کو اگر ہم کسی چٹان پر، کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے ڈر سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، چٹان کو جس کو دنیا کے اندر مضبوطی کی اور اسی طرح سے جو ہے سختی کی نشانی مانا جاتا ہے پہاڑ، چٹان، اللہ فرماتا ہے قرآن اگر اس پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے، قرآن مجید کی تلاوت یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ ہم جانتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جن کی دل کی سختی کا یہ عالم تھا کہ اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں پر ظلم کیا کرتے تھے، مارا پیٹا کرتے تھے، مار مار کر تھک جاتے تو کہتے جب دم لے لوں گا، پھر جب سستا لوں گا تو پھر ماروں گا، اتنے سخت دل انسان تھے۔ آپ مجھے بتائیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اس سخت دل کو نرم دل میں تبدیل کرنے والی چیز تھی تو وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے دل نرم
نرم ہو جاتا تھا، دل نرم ہو جاتا تھا، دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل کی حالت بدل جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ جو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی آیتوں میں تدبر کرنا، یہ جو ہے دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب دلوں میں اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کھلتے ہیں، دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ انسان جب قرآن مجید میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب دل جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، قرآن مجید میں غور و فکر تدبر نہ ہو، تو پھر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ نہ سوچ سکتے، نہ سمجھ سکتے، نہ غور و فکر کر سکتے، ان کے دل بند ہو چکے ہیں۔ جیسے ایک گھر ہو جو بند پڑا رہے تو اس کی جو حالت ہو جاتی ہے، دل اگر بند رہے اس کی بھی وہی حالت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جو دل اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں اور جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال زندہ اور مردے کی، زندہ اور مردے کی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید میں تدبر کرنا، یہ دلوں کی نرمی کا ایک سبب ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح سے گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جو ہے موت کو بھلا دینا، موت کو بھلا دینا، آخرت کے تصور کو بھلا دینا، یہ دلوں کی سختی کا سبب ہے۔ وہیں پر موت کو یاد کرتے رہنا، موت کو یاد کرتے رہنا، آخرت کے مناظر کو یاد کرتے رہنا، یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے، یہ دلوں کی نرمی کا سبب ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی، اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ موت ہمارے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، یہ موت ہمیں آخرت کا تصور ہمارے دلوں میں پیدا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان میں زیارت کیا کرو، اور وہاں پر جا کر دیکھو کہ وہاں پر کیا حالت لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اس سے تمہارے دل نرم پڑیں گے، دلوں میں جو سختی دلوں میں آ چکی ہے وہ دلوں کی سختی ختم ہوگی، اور اس طرح سے جو ہے یہ آخرت کی یاد، یہ موت کا ذکر، یہ موت کی یاد تمہارے دلوں کو نرم کرے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، رات میں اکیلے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا اہتمام کرتے اور آخرت کے مناظر کو یاد کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ جس طرح سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی ویسی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رویا کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے اور قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہوئے صحابہ زار و خطار رویا کرتے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زار و خطار رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو زار و خطار رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو اطراف و اکناف کی جو عورتیں، جو بچے ہوتے تھے، وہ سب جمع ہو جاتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ حضرت ابوبکر کیوں اتنا رو رہے، کیسے اتنا رو رہے، یہ دیکھنے کے لیے عورتیں اور اسی طرح سے آس پاس کے بچے جمع ہو جائے، اس قدر حضرت ابوبکر رویا کرتے تھے۔
اور اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے زار و خطار رو رہے ہیں. لوگ پوچھنے والے ان کو پوچھتے ہیں کہ عثمان بن عفان تمہارے سامنے جو ہے آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے, جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے, تم اتنا نہیں روتے, آج جو ہے تم قبر پر بیٹھ کر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ موت, یہ اسی طرح سے یہ قبر یہ پہلا مرحلہ ہے, اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر آخرت کے مراحل میں کامیاب ہوتا ہے. تو اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں. نہ صرف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں اسی طرح زار و خطار رو رہے تھے. اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے کہ جس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اس جگہ کی زمین کچی ہو چکی تھی, اس جگہ کی مٹی کچی ہو چکی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر روتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا لمثل هذا فاعدوا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے میرے بھائیوں اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر, اس کو یاد رکھو, اس جیسی جگہ کے لیے تیاری کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو ہے اس جگہ کے لیے تیاری کر لو. یہ موت دلوں کو نرم کرتی ہے. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, دل رو پڑتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. قیامت کے مناظر کو جب انسان یاد کرتا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے کہ جب جنت کا ذکر آئے اللہ سے مانگو, سوال کرو جنت کا, جہنم کا ذکر آئے اللہ سے پناہ مانگو جہنم کے عذابات سے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی آتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مناظر کو یاد کرتے ہوئے رات میں جب قیام اللیل کا اہتمام کرتے, کوئی آیت پر گزر ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر پوری رات گزار دیتے, پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پر جو ہے نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رونے لگتے. آخرت کے جو مناظر, اسی طرح سے جو ہے یہ آخرت کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب پیدا ہوتا اللہ کے نبی زار و خطار رونے لگتے. تو آج اس بات کی ضرورت ہے ہم موت کو یاد کریں, آخرت کے تصور کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں, اسی طرح سے قبر کے حالات کا ہم جائزہ لیں, لوگوں سے سنیں, معلومات کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کتنے تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب انسان شوہر ہے گھر میں کہتا ہے کہ اگر میری موت ہو جائے, میرے مرنے کے بعد اس طرح سے کرنا, پہلے ہی بیوی کہہ دیتی ہے کہ ایسی باتیں مت کیا, یہ باتیں مت کرو. گھر میں روک دیا جاتا ہے, ٹوک دیا جاتا ہے کہ ایسی باتیں مت کرو. دوستوں میں آپس میں بات ہو تو فوراً کہنے لگتے کہ نہیں ایسی بات مت کرو. کیوں نہ کرے؟ موت کو تو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. قبر کے حالات کے بارے میں معلومات کریں, آخرت کا تصور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں. یہ وجہ نہ ہونے سے, آج اس چیز کا ذکر ختم ہو جانے سے قیامت کا تصور ذہن و دماغ سے مٹ گیا, آخرت کے احوال سے ہم غافل ہو گئے, جس کی وجہ سے یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ان چیزوں کو معلومات اس کی حاصل کریں اور اس طرح سے جو اپنے ذہن و دماغ میں جب بٹھائیں گے تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے دل نرم ہوں گے, ہمارے دل نرم ہوں گے. اسی طرح سے دلوں کی نرمی کا ایک سبب یہ بھی ہے, جس طرح سے گزشتہ خطبے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ, سیاہ دھبا اس کے دل پر پڑ جاتا ہے, اور پھر وہ گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ دل پوری طرح سے کالا ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے, انسان کوئی گناہ کرتا ہے, مومن کی یہ حالت ہوتی ہے کہ مومن اس گناہ کو اپنے دل پر ویسے بھاری سمجھتا ہے جیسے کوئی چٹان اس پر پڑی ہو, کوئی چٹان, کوئی پہاڑ کا بوجھ اس پر پڑا ہوا ہے. وہ اس قدر جو ہے اس کو بھاری سمجھتا ہے اور اس گناہ سے فوراً توبہ کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے ایسے واقعات آئے, صحابہ آتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی کے پاس آتے, کیوں؟ وہ گناہ کا جو بوجھ ہے وہ چٹان ان کے سینوں پر پڑی ہوئی ہے, وہ چاہتے
ہیں کہ جو کسی طرح سے اس بوجھ کو ہم ختم کر دیں، اس بوجھ کو اپنے سینے سے ہٹا دیں، لیکن آج ہم دیکھیں گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے، احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہ دل جو ہے پوری طرح سے ہمارے کالے ہوتے چلے جا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جو ہوتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے سینے پر بھاری چٹان کی طرح ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی دوسرا آدمی گناہ کرتا ہے وہ اس کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، معمولی ہوتا ہے، اس کا گناہ جو ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں لگتا۔ تو اس طرح سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بوجھ کو ہٹا دے۔ تو کیسے ہٹائے؟ دو صورتیں، دو شکلیں اس کی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے ابھی نماز پڑھی؟ صحابی نے کہا کہ ہاں میں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا وہ گناہ مٹ گیا، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے جو اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ دوسری شکل یہ کہ جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے فوراً انسان توبہ کرے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ اس چیز سے یہ ہوتا ہے کہ دل کی سلامتی باقی رہتی ہے، دل اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا ہے، دل صاف و شفاف رہتا ہے، دل پاک رہتا ہے اور دل نرم رہتا ہے۔ جب گناہوں کا بوجھ پڑتا چلا جائے تو پھر دل سخت ہو جاتے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ ہو فوراً ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اس گناہ کے بعد فوراً بعد کوئی نیکی کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس طرح سے ہمارے دل نرم رہتے ہیں اور دلوں کی سلامتی جو ہے باقی رہتی ہے۔ اسی طرح سے دلوں کی جو ہے نرمی کے سلسلے میں ایک اور سبب، ایک اور وجہ یہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے یہ بات بیان فرماتے ہیں، اس صحابی سے کہتے ہیں اذا اردت تلین قلبک، اگر تم اپنے دل کی نرمی چاہتے ہو، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو فاطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا۔ محترم حاضرین یہ بات غور کریں، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیم کے لیے انتظامات کرنا، یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ اور اس چیز کو جب ہم چھوڑ دیں گے، ایک یتیم بچہ اسی طرح سے جو ہے یتیم بچی ہم دیکھتے ہوئے اس کو نظر انداز کر دیتے، وہ کبھی مانگ رہے ہیں، کبھی وہ مجبور ہیں، وہ تعلیم سے دور ہیں، ان وہ بنیادی سہولیات سے دور ہیں، کھانے پینے کے لیے دانے دانے کے محتاج ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے ٹھنڈ میں آج جو ہے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں دیکھ کر بھی اگر جو ہے ہم ان کی طرف مائل نہیں ہوتے، ان کی مدد نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں ان چیزوں کی وجہ سے، یتیموں سے غفلت برتنے کی وجہ سے، مسکینوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے انتظامات کو پورا کرنا، یتیموں بیواؤں مسکینوں کا خیال کرنا، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی، یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو نرم کرنے کا یہ نسخہ بیان فرمایا کہ تم جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اس طرح سے جو ہے یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا۔ ہم دیکھیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب ہم کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں یا کسی یتیم پر جو ہے شفقت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں، دل کی کیا کیفیت، دل کے کیا جذبات ہوتے ہیں، دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ یقین کر کے دیکھیں کہ دل پوری طرح سے بدل جاتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز انسان کے دل کو نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے
دلوں کو نرم کرنے والی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جو ہے جہاں کوئی مریض ہو، جہاں کوئی مریض ہو، مریض کی عیادت کے لیے ہم جائیں، مریض کی عیادت کے لیے ہم جائیں، مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو یاد رکھیں دل نرم پڑتے ہیں، دل نرم پڑتے ہیں۔ کیوں؟ آپ غور کر کے دیکھیں کہ کبھی کوئی انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ حالت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر انسان اپنے آپ میں شکر گزاری کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہوتے، اللہ نے مجھے صحیح سالم رکھا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے مجھے صحیح سلامت رکھا، اللہ نے میرے گھر والوں کو صحیح رکھا، میری بیوی کو، میرے بچوں کو صحیح رکھا، میرے ماں باپ کو صحیح رکھا، صحت مند رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح سے بیمار کی عیادت کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی سے ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی انسان، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو گیا، جب ایسے لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں دل کی کیفیت پوری بدل جاتی، دل نرم پڑتا ہے، اور کئی مرتبہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ یہ آنکھوں سے آنسو اس وقت نکلتے ہیں جب دل پگھلتا ہے، جب دل پگھلتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، نرم پڑتا ہے، تب آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے والی ایک چیز ہے۔ تو یہ دلوں کے نرمی کے کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔